میرا 8واں سوال یہ ہے کہ آذان میں الصلاۃ خیر من النوم سیدنا عمر نے کیوں داخل کیے؟ کیا ان کو بدعت ایجاد کرنے کا اختیار تھا؟ سیدنا عمر ہو یا کوئی بڑے سے بڑی پرسنالٹی ہو، کسی کو اسلام میں بدعت داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ تو یہ بہت بڑا جھوٹ بولا گیا خصوصاً حنفی علماء کی طرف سے، دیوبند اور بریلویوں کی طرف سے۔ اپنی بدعتوں کو حلال کرنے کے لیے انہوں نے سیدنا عمر کو تختہ مشق بنایا، اور شیعہ نے بھی اس حوالے سے سیدنا عمر کو ٹارگٹ کیا کہ بھئی الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ سیدنا عمر نے اذان میں داخل کیے ہیں۔ سیدنا عمر یہ کیسے کام کر سکتے تھے؟ ان کی کیسے جرأت تھی کہ یہ کام کرتے؟ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمائے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو ابو محذورہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی علیہ السلام نے خود اذان سکھائی ہے، اور اذان کے الفاظ موجود ہیں جو اہل سنت کے ہاں اذان دی جاتی ہے۔ اسی حدیث کا ایک طریق جو ہے وہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے اور سنن ترمذی میں بھی، سنن نسائی کے اندر۔ اور نسائی جو ہے نا بخاری اور مسلم کے بعد اس روایت پہ سب سے صحیح ترین کتاب ہے سنن نسائی، سب سے کم ضعیف روایتیں اس میں ہیں۔ بخاری مسلم تو صحیح احادیث ہے نا، یعنی کتب ستہ کے اندر۔ سنن نسائی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 634 نمبر حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے لیکن نسائی والی روایت مضبوط ہے۔ اور اتنا ظلم ہے کہ یہ مشکات جو ہے، یہ مشکات دکھائیں، یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث تمام اہل سنت کے مدرسوں کے اندر مشکات پڑھائی جاتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ علماء کیا پڑھ کے نکل رہے ہیں؟ اس میں نہیں انہوں نے پڑھا کہ بھی الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ نبی علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا فجر کی اذان کے لیے، اور اتنے بڑے بڑے علامے اور مفتی بنے ہوئے ہیں۔ اور مشکات حالانکہ یہ وہ کتاب ہے جو بنیادی حدیث کی کتاب ہے جو ہمارے مدرسوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، مسئلہ نمبر 111B میرا ریکارڈڈ موجود ہے۔ اس میں یہ اذان کا چیپٹر کھولیں سرکار، اس میں اذان کا چیپٹر کھولیں تو آپ کو وہ حدیث مل جائے گی جو میں حدیث کہہ رہا ہوں۔ یہ میں مشکات کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ چلو ابو داؤد اور نسائی کو تو کھولنے کی ان کو توفیق پوری زندگی شاید نہ ہو، جو کتاب آپ پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں صحیح طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھی یار۔ یہ دکھائیں نا ذرا ان کو، میں نے یہ وہ واحد والا ہے جو میں نے پہلے لگا کے رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، یہ ذرا ان کو دکھائیں جی قریب سے۔ سنن ابی داؤد میں بھی ہے لیکن وہ روایت کمزور ہے، مشکات میں ابو داؤد کے حوالے سے ہے، سنن نسائی کے اندر 634 ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اسلام 360 میں بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح کی اذان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ خود تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ یعنی سیدنا عمر کی یہ ایجاد کردہ چیز نہیں ہے۔ یہ ہن تسی کہو کہ شڑول کتھوں آئی ہے، وہ بھی اتوں ہی آئی ہے، شڑولے میں نے پھڑ لی ہے اسی مشکات کی، اور دوسری چیز نہیں۔ یہ دکھائیں جی، مشکات میں ایک بے سند روایت ہے الموطا امام مالک کی کہ حضرت عمر نے جو الصلاۃ خیر من النوم شروع کروایا۔ یہ دکھائیں جی ان کو اذان والے چیپٹر میں مشکات کے اندر الموطا امام مالک میں امام مالک ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ میں سنے ہیں، سنا کے سنی، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، سند کوئی نہیں بیان کی۔ اور صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مرسل کوئی شے نہیں چھوٹا ہوا واسطہ۔ امام مالک تو تبع تابعی ہے نا، تابعی بھی کوئی کہہ دینا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو وہ روایت بھی ضعیف ہوتی ہے، یہ تو تبع تابعی ہے۔ امام مالک کیا کہتے ہیں کہ مجھے کہیں سے پتا چلا ہے کہ مؤذن نے عمر کو نماز فجر کی اطلاع کرنے کے لیے آیا تو ان کو سویا ہوا پایا تو دیکھا تو کہا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، عمر نے حکم دیا ان کلمات کو صبح کی اذان میں شامل کر لو۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جعلی روایتوں نے بیڑا غرق کی ہے، یہ بالکل بے سند روایت ہے۔ اور آپ دیکھیں پبلک میں انہوں نے یہ بتا دی، اس سے پہلے جو روایت تھی جس میں نبی علیہ السلام نے خود الصلاۃ خیر من النوم جو ہے وہ سکھایا، وہ نہیں انہوں نے بتائی۔ انہوں نے اپنے بزرگ بابوں کی بدعتیں اور دین میں داخل کیے ہوئی ساری کی ساری جھوٹی چیزیں جسٹیفائی کرنے کے لیے تو یہ جھوٹ جو ہے الصلاۃ خیر من النوم والا جو ہے نا وہ، اور یہ مرسل کی تباہی میں آپ کو بتاؤں، یعنی یہ مرسل جو اس طرح کی چھوٹی ہوئی جو روایتیں ہیں وہ انہوں نے دین کے اندر بڑا بیڑا غرق کیا ہے۔ میں آپ کو یہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی میں زیادہ ہی کمزوریاں پائی جاتی ہیں نا، اور فقہ شافعی اور فقہ جو حنبلی ہے وہ کتاب و سنت کے قریب ہے، وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں وہ چونکہ حنفی پیدا ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ دور حاضر میں اسلام اس امت کے اندر اماموں کی اندھی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے۔ یہاں پہ دیوبند بریلوی کہہ رہے تھے نہیں شاہ ولی اللہ تو ہمارے تھے، کٹر حنفی تھے، انہوں نے تقلید کو لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے اور گمراہی کا دروازہ۔ حجت اللہ البالغہ کے نوٹس
ریسرچ پیپر نمبر 13 کے عنوان سے ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں. اور شاہ ولی اللہ پہ میرا مسئلہ نمبر 113 ہے, وہ بھی 13 ہی ہے. 13 انلکی نمبر, وہ امریکن 7 کو لکی نمبر کہتے ہیں, 13 کو یہ انلکی ہے تھوڑے سے جو تسی جھوٹ ماریا نا, پکڑا گیا تھوڑا. تو شاہ ولی اللہ دہلوی کے پورے نظریات میں نے اس میں الفوز الکبیر سے حجت اللہ البالغہ سے نقل کیا. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں کہ جب میں نے دقت نظر سے دیکھا کہ یہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی میں اتنی خرابیاں کیوں پائی جاتی ہیں کتاب و سنت کی مخالفت میں, تو کہتے ہیں میں نے اس زد پہ پہنچا کہ امام مالک اور امام حنیفہ رحمہ اللہ میں ایک کمزوری تھی کہ وہ تابعین کے اقوال سے بھی دینی مسائل اخذ کر لیتے تھے, جبکہ امام شافعی خصوصاً اور امام احمد بن حنبل اس وقت تک دینی مسئلہ نہیں ڈیڈکٹ کرتے تھے جب تک کہ کوئی مرفوع یا موقوف حدیث نہ مل جائے ان کو, موقوف صحابی تک, مرفوع نبی علیہ السلام تک. اور یہی وجہ ہے. اب یہ فقہ مالکی والوں نے تو اثرات خیر من النوم کو بدعت کہنا ہے نا, بدعت حسنہ, کیونکہ امام مالک کے پاس مرفوع روایت نہیں ہے اور ہم مرفوع روایت آپ کو دکھا رہے ہیں. آج کی ڈیٹ میں تو آپ فیصلہ کر چلیں اس وقت امام مالک کو غلطی لگ گئی یا اور کسی, آج تو نہیں کسی کو غلطی لگنی چاہیے نا. تو یہ مرسل کی تباہی ہے. اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے حجت اللہ البالغہ میں کہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی کی خرابیوں کی وجہ یہ ہے کہ تابعین کے اقوال کے اوپر انہوں نے اپنی فقہ ساری بنا لی ہے زیادہ تر, اور انہوں نے یعنی مرفوع اور موقوف روایتوں کی طرف توجہ نہیں دی ہے. اور جب بعد میں وہ روایتیں نکلی تو ایک انہوں نے کہا یہ ساڑیاں بھی دیزا سن گھوم گیا, وہ گھومیا نہیں, وہ ہے ہی نہیں سن پائی. ٹھیک ہے جی. تابعین بھی تو سب سے زیادہ کذاب اور جھوٹے لوگ تابعین کے اندر ہیں. خوارج کون ہے؟ تابعین. مسلم کا مقدمہ پڑھ کے دیکھیں جتنی جھوٹی روایتیں گڑھنے والے, ابان بن ابی عیاش کون ہے؟ تابعی ہے جس نے وہ حضرت عمر والا وہ جھوٹا واقعہ گڑھا ہے کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اوپر دروازہ پھینکا اور وہ شہید ہو گئی, جو آج تک ہمارا ہاں یزید بھی تابعی ہے, حجاج بن یوسف. تو تابعیوں نے کون سا سمجھا ہے؟ تو یہ نہیں ہے سارے مطلب جتنے غلیظ قسم کے لوگ تابعین کے اندر پیدا ہوئے ہیں نا, وہ آج بھی اس زمانے کے لوگ نہیں موجود ہیں, لیکن جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں. ٹھیک ہے. جب صحابہ میں کئی مرتد ہو گیا آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد, جو قانونی طور پہ صحابی تھے, قانونی صحابی اور حقیقی صحابی میں فرق بھی میرا ایک کلپ ہے, مسئلہ 96 میں سے کاٹا گیا, وہ آپ دیکھ لیں. تو تابعین کس جو کھیت کی مولی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میرا خیال ہے اتنا جواب کافی ہے. اثرات خیر من النوم کے اوپر بڑی تسلی ہوگی. آندہ نا کہی ہو لوگ پڑھ لکھ گئے تھے, اس لیے کہتے ہیں جناب وہ ایک منڈا آیا ہے جناب, وہ انجینئر کسی کو نہیں چھڑتا بھائی. اللہ کے بندو تسی اپنے آپ میں خود ہی نہیں چھڑے آیا تو من تو موقع مل گیا. اچھا لوگ کہتے ہیں جی آپ کامن ٹرمز میں بات کر کے نا تو امت کو جوڑیں. یہ کوشش تو ہمیشہ سے ہو رہی ہے, جوڑ کے دسو. ہم نے جو ہے نا اختلافی موضوعات اس کو ڈسکس کر کر کے امت کو جوڑ دیا الحمدللہ. کیونکہ جب ایک بلی کو پتا چلا کہ یار یہ میری دم کٹی ہے تو باقیوں نے بھی کٹی, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر کٹھے ہی ہو جانے ہیں. اب سارے کٹھے ہو گئے ایک ہی پلیٹ فارم پہ, سنی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, وہیں پہ کٹھے ہیں کہ یار چلو ساڈے بزرگوں نے تواڈے نے تے کیتی ہے نا, چلو ایک ہو جائیں اسی. تو یہ ایک بڑے کارگر رہا ہے بجائے کامن, یعنی کامن ٹرمز پہ کٹھے ہوئے, لیکن کامن ٹرم یہ کہ تواڈے باوے بھی ہاتھ کر کے تواڈے نال ساڈے نال بھی ہاتھ کر کے گئے نے, یار آؤ گلے رکھ کے روئیے, دونوں نے باوے نے ایک دوسرے نال ہاتھ کیتا ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ اس یہ جو انہوں نے اپنے مسلک اور مذہب کی میت کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں الحمدللہ, رو کے ایک دوسرے سے گلے لگ کے کہ یار غلطی تواڈے بزرگوں نے بھی کیتی, ساڈے نے بھی. بچپن تو پڑھاندے رہے الصلاۃ خیر من النوم, وہ جی حضرت عمر نے داخل کیتا سی, ہم اگر یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں تو یہ کون سی مطلب اس میں کہیں بھی بدعت حسنہ ہے. یہ ختم ہو گیا جے. اور سب سے ان علماء سے پوچھے, یہ مشکات جو آپ لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے درس نظامی کے اندر, بنیادی کتاب ہے, اور ابو داؤد اور جامع جو سنن نسائی اس کے اندر واضح موجود ہے. اب آپ کے علماء کو دھوکہ لگا, یا یہ پکے انہوں نے منافقت کی آپ کے ساتھ, یا یہ بالکل چٹے ان پڑھ اور جاہل ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں, انہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھی کوئی نہیں ہوئی ہیں. یہ خالی پڑھی ہوئی ہیں, پڑھی ہوئی نہیں ہے, ان کے شوکیسوں میں پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا.